3 مہینے، یہ طلاق کی عدت ہے، 3 حیض یا 3 مہینے۔ واللائی لم یحضن، وہ خواتین بھی جن کو ابھی حیض شروع نہیں ہوا۔ اس لفظ سے امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ نابالغہ لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے، کہ جب عدت کا اس کا ذکر ہے کہ وہ حیض نہیں آتا تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، تو عدت تو طلاق کے بعد ہوتی ہے، اور طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے، تو نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی خواتین، اجلہم، ان کی عدت، ان یضعن حملہم، یہ ہے کہ چاہے وہ نکاح میں ہے چاہے عدت میں، من حیث سکنتم، جہاں تم بستے ہو، من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق، جھونپڑے میں ہے تو جھونپڑا ہے، بدلہ ہے تو بدلہ۔ ولا تضاروہن، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لتضیقوا علیہم، تاکہ ان پر تم تنگی کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والی ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرو، نان نفقت حتیٰ یضعن حملہم، یہاں تک کہ اپنے حمل کو جن دے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ، دے دو ان کو، أُجُورَهُنَّ، ان کی اجرتیں، جزا جو معاوضہ ہے۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، مشورہ کرو آپس میں، بالمعروف، اخلاق کے ساتھ۔ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ، اگر تم تنگی محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اس کے لیے دودھ پلائے گی کچھ اور عورت، ماں کے علاوہ۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے دولت والا اپنی دولت میں سے۔ من قدر علیہ رزق، جس پر تنگ کی گئی روزی، فلینفق، وہ خرچ کرے، مما آتاہ، اس میں سے جو اللہ نے دیا اس کو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ نہیں مطالبہ کرتا کسی شخص سے مگر اتنا جو اس کو دیا ہے، جتنی طاقت دی ہے۔ سیجعل اللہ، قریب اللہ تعالیٰ بنا دے گا، بعد عسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی۔ وہ جو آخری پارے میں ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ وہی مضمون ہے۔ ہر وقت تنگی بھی نہیں، ہر وقت فراخی بھی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو خواتین نا امید ہو جائیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، اگر تمہیں شک ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جن کو حیض شروع نہیں ہوا، اور حمل والیوں کی عدت ہے ان کے بچوں کو جننا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اس کے لیے بناتا ہے اس کے کام میں آسانی۔ اس پر ایک پنجابی میں لفظ ہے کہ پلے رزق نہیں بندے پنچھی تے درویش، جنا تقوی ربدا انہاں دی روزی بیش، یعنی یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ اپنا غلہ جمع نہیں کرتے، حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث میں صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ تو پنچھی، پرندے، درویش، غریب لوگ، درویش جو صحیح فقیر ہوتے ہیں، مانگنے والے نہیں، تقوی جن کے اندر ہے ان کا رزق بہت، اسی سے یرزقہ من حیث لا یحتسب، پڑا تھا تو سامنے۔ اچھا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اتارا تمہاری طرف، جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اس کے گناہ مٹا دے گا، اس کو بڑا ثواب دے گا۔ بساؤ ان کو جہاں تم بستے ہو اپنی وسعت کے مطابق، اور مت ان کو تکلیف دو تاکہ ان کو تنگی کرو۔ اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ بچہ جن دیں۔ اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں طلاق کے بعد تو دو ان کو ان کی اجرت، اور مشورہ کرو آپس میں اخلاق کے ساتھ۔ بچے کے حوالے سے مشورہ کرو کس کا دودھ مناسب ہے، کتنی مدت پلانا چاہیے۔ اگر تم مشکل محسوس کرو تو دودھ پلائے گی اس بچے کے باپ کے لیے اور تاکہ خرچ کرے دولت والا اپنی دولت سے، اور جس پر رزق تنگ کیا گیا تو خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں مطالبہ کرتا کسی شخص سے مگر وہ جتنا اس کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا دے گا مشکل کے بعد آسانی، مالی مشکل ہو، بدنی مشکل ہو، کوئی مشکل ہو۔